नुसरत मलिक साहब, किस तरह देखते हैं आप अब इमरान साहब की तरफ से अपोजिशन पार्टियों से भी रब्ता किया जा रहा है, चकजई साहब हो, मौलाना फजल रहमान हो कि, और दूसरी तरफ आर्मी चीफ को लेटर लिखा जा रहा है, और जिस तरह अतर साहब भी कह रहे हैं और मदर साहब भी कह रहे हैं कि चेंज ऑफ टोन भी है, थोड़ा सा उनका स्टैंस है। तो आपके लिए क्या ये अजीब सिचुएशन है कि एक तरफ ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी हो, अगर आपने हुकूमत ही करनी है तो स्टेबिलिटी तो हो, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी नहीं चाहते कि स्टेबिलिटी ऐसे हो कि इमरान खान बाहर आ जाए, उनके ताल्लुकात आर्मी चीफ से ठीक हो जाए, या कोई ऐसा मुज़ाकरात का हल निकले या आर्मी चीफ से ऐसी अरेंजमेंट हो जाए, जो कि नज़र मुझे तो नहीं एविडेंस के सामने मेरे, लेकिन ऐसे हो जाए जिससे वो बाहर आ जाए, वो आप ये भी नहीं चाहते। और ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं, वकला पे इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं कि आप 26वीं आईनी तरमीम पहले, अब जिस तरह आपने ट्रांसफ़र किया गया, मोहसिन कियानी साहब के मुताल्लिक़ कहा जा रहा है कि उनकी सीनियरिटी चेंज क्योंकि आपको सूट नहीं करते, इमरान खान के केसेस के ऊपर रिलीफ लेने के लिए, अपनी मर्ज़ी से कोर्ट चलाने के लिए, किस तरह इन तमाम चीज़ों को हिस्ट्री देखेगी और आप किस तरह इसको डिफेंड करेंगे, या आप समझेंगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है, बाद में भी डिफेंड ही करेंगे? फिर कोई बाद में अक्सर ऐसे होता है, डिफेंस बनता कोई नहीं बल्कि रिग्रेट होता है फिर कि हमने ये क्या किया था अपने दौर में। देखिए, सबसे पहले मैं 2-3 नुकात आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये नुक्ता रखूँगा कि जो आप पूछ रहे हैं मेरे से इमरान खान साहब के बारे में, तो ये हैं कौन? ये वो साहब हैं जो कहते हैं कि लीडर होने के लिए सबसे अहम जो आपके पास सिफत होनी चाहिए वो यू टर्न लेने की सिफत होनी चाहिए। चाहे वो 35 पंक्चर के हवाले से हो, चाहे वो अमरीकी सदर के हवाले से हो, चाहे वो इस हवाले से हो कि मुझे फ्रांस के सदर ने फ़ोन किया, मैंने उसका फ़ोन नहीं लिया, चाहे वो इस हवाले से हो कि ये साइफ़र है वगैरह वगैरह। उस तारीख़ में नहीं जाऊँगा, मगर मैं आपको सिर्फ एट्रीब्यूट बता रहा हूँ कि जो साहब ये कह रहे हैं उनका ख़ासा ये है कि यू टर्न लेना ही लीडरशिप है। अब ज़रा आपने जो हवाला दिया उस पर यू टर्न्स की बात कर लेते हैं। पहले उन्होंने हमें कहा, सबसे पहले ये कहा, अब मैं ये जो उन्होंने ख़त लिखा है चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। पहले उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ तो बाप होता है। फिर उन्होंने कहा कि मगर ये न्यूट्रल वाला आर्मी चीफ़ तो जानवर है, न्यूट्रल तो जानवर होता है। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो फ़ौज का कब्र तक पीछा करूँगा, और फिर वो 9 मई और जो कुछ हुआ वो आपने देख लिया। वो बाकायदा उन्होंने ये कहा। जब वहाँ पे बस नहीं चला तो उन्होंने कहा मुल्क उल्टा दो, बिजली के बिल ना दो, अपने बाहर से पैसे इस मुल्क में ना भेजो, IMF को ख़त लिख दो ताकि ये मुल्क बैंकरप्ट हो जाए वगैरह वगैरह, प्रोटेस्ट कर दो अमरीकी कांग्रेस के अंदर, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशंस पास करवा दो। फिर वो मुल्क भी नहीं उल्टा। फिर उन्होंने कहा अल्लाह के वास्ते माफ़ी दे दो। और 6 महीने ये कैंपेन चलती रही कि मुज़ाकरात तो करेंगे लेकिन पहले खान को छोड़ दो। फिर कहा कि खान को तो छोड़ रहे थे, खान ने खुद ही कहा कि मैं नहीं छुटना चाहता, क्योंकि 14 साल सज़ा या 12 साल सज़ा या 7 साल सज़ा जो भी हुई है वो हो गई थी। अब फाइनल जो उन्होंने पेंतरा बदला है, जो अजीम तरीन अब यू टर्न है, वो ये है कि अल्लाह के वास्ते मुझसे मुज़ाकरात कर लो, इन लोगों के साथ बात ना करो, मैं हाजिर हूँ तो मुझसे बात कर लो। अब आप शुरू हो जाएं, बाप, जानवर, कब्र, मुल्क उल्टा दो, माफ़ी दे दो, मुज़ाकरात कर दो, तो आप कौन सी बात को सीरियस लेंगे? आप कौन से ख़त को सीरियस लेंगे? आर यू अपसेट कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को लेटर लिखा है, और विल यू बी अपसेट अगर एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुक अच्छे हो जाए इमरान खान के साथ? अरे भाई, बात यह है कि आर्मी चीफ या कोई भी शख्स, चीफ जस्टिस या हमारी पार्टियों के लोग, उनकी कौन सी बात को सीरियसली लेंगे? मान लें कि कोई भी, आप मान लें कामरान शाहिद साहब, मैं आपको ऑन द स्पॉट नहीं डालना चाहता, मगर आप ही आर्मी चीफ हैं या लीडर हैं। एक शख्स ऐसा जिसके मैंने तमाम वाक़यात आपके सामने रख दिए हैं कि वो यू टर्न कैसे लेते हैं, वो आपको अपील करते हैं। आप क्या सोचेंगे कि मैं इस बंदे की कौन सी बात सुनूं? जानवर वाली बात सुनूं, कब्र वाली बात सुनूं, मुज़ाकरात वाली बात सुनूं, इनको छोड़ दो मुझसे बात कर लो की बात सुनूं? कौन सी बात सुनूं? 9 मई वाली बात सुनूं, अमेरिका के साइफ़र वाली बात सुनूं, फ्रांस के सदर वाली बात सुनूं? आप इनकी कौन सी बात सुनेंगे? तो कोई भी शख्स उनकी अपनी पार्टी में जिन लोगों को उन्होंने भेजा मुज़ाकरात के लिए, उनको डिच कर दिया। पहले भेजा मुज़ाकरात करो, फिर कैमरे की तरफ देख के गालियां निकाली। तो आप बताएं कि अपने लोगों कैमरे की तरफ देखकर गालियां क्या मतलब? उन पे एतमाद नहीं करते।
اور سر وہ آپ ہی کے شاید کسی پروگرام میں مبینہ طور پہ کسی نے کہا کہ یا کسی اور کے پروگرام میں کہ پہلے مذاکرات کے لیے ایک چیف منسٹر صاحب کو بھیجا، جب وہ کوئی بات کر کے آئے تو انہوں نے کہا تجھے کس نے کہا تھا یہ بات کرنے کو، اور ذرا سخت کلامی کی، کیونکہ کیمرہ لگا ہوتا ہے وہاں پہ۔ اچھا، تو یہ تمام ریومرز بھی ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ پارٹی کے اندر بھی کوئی ان کا اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، جو ان کی الحاقی جماعتیں ہیں وہ بھی ان پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں، جو مصدق صاحب ایک بات بتائیے، بات کرنا چاہتے میرے ہیں لیے بڑا سرپرائزنگ تھا، مصدق صاحب میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا، آپ وجہ فرما رہے ہیں یہ تمام تر کنٹرڈکشن جو آپ نے بتائی، حالانکہ اکاؤنٹ تو میں آپ کی حکومت کو کر رہا تھا کہ کیا آپ نے 26 آئینی ترمیم کے ذریعے اس ملک کے دستور کا حلیہ بگاڑا، آپ نے ان ججوں کو لا کر کنٹروورسی کریٹ کی، آپ سر میری عرض تو سن لیں، لیکن میں آپ سے سوال کچھ اور ہو رہا ہے وہ بھی جواب دے دیجیے گا آپ اس طرف پانی نہیں پڑنے دیا، بڑی اچھی بات ہے، آپ نے ڈیفینس کیا اپنی گورنمنٹ کا، اس طرف نہیں آنے دیا آپ نے مجھے کہ تاریخ میں آپ کا نام ڈارکنیس میں لکھا جائے گا یا برائٹنیس میں لکھا جائے گا، انلائٹنمنٹ فورس ہے یا ڈارک ایج فورس ہے آپ کی کا دور۔ لیکن چلیں، آپ کی جتنا آپ نے باتیں بتائیں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی ذات میں تمام تر کنٹرڈکشنز موجود ہیں جو آپ فرما رہے ہیں، یو ٹرنز ہو گئے، الزامات لگا دے رہے ہیں، فوج کے ساتھ دوری کا نیریٹو۔ لیکن میرے لیے تو بڑا سرپرائزنگ تھا جب 8 فروری کو آپ ہارے، پیپلز پارٹی ہاری اور عمران خان جیتا، آپ کے لیے بھی اتنا شاکنگ ہے، اور آج بھی کہ آپ ہاؤ وڈ یو ایکسپلین دیٹ فینومینا کہ ایک بندہ جو ہے وہ عام بندہ نہیں ہے، جیل میں لکھ رہا ہے، ایک پاپولر پارٹی کا لیڈر ہے، وہ جیل میں بیٹھ کے بھی پاپولر ہے، اس کی پارٹی کو آپ کے مقابلے میں الیکشن میں مواقع نہیں ملے، وہ پھر بھی پاپولر ہے، وہ آپ لوگوں کو ہرا گیا، کیا فیصلہ آباد ڈویژن، کیا لاہور، کیا پنجاب، وہ ہر جگہ آپ کو ہرا گیا، اس کی پارٹی کا انتخابی نشان بھی نہیں تھا۔ واٹ اکاؤنٹس فار سچ اے ڈائنامسزم کہ لوگ یہ کنٹرڈکشن دیکھ نہیں پا رہے، یا آپ کی حکومت کی کریڈیبلٹی زیرو ہے کہ جب آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو عمران خان ان کو پھر بھی ان تمام ترین برائیوں کے ساتھ اچھا لگ رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہوں گا، یہ مختلف ٹاپک ہے تو میں پرانے ٹاپک سے ہٹ کے اس پہ آ رہا ہوں، اور پھر میں عدالتوں پہ بھی اگر آپ چاہیں گے تو جب آپ چاہیں گے چلا جاؤں گا، جی ابھی آ جائیں تو رہنے دوں گا۔ ضرور۔ دیکھیے بات یہ ہے صاحب کہ یہ ہمارا الیکشن دیکھ لیں، آپ نے کہہ دیا کہ آپ ہار گئے تھے، خان صاحب جیت گئے تھے، چلیں آپ کی بات ہے، آپ بڑے آدمی ہیں اور چینل بھی چلاتے ہیں، ہم آپ کے پروگرام میں بھی آتے ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، مان لی آپ کی بات، وہ جیت گئے تھے۔ اگر جیت گئے تھے اور ہم نے دعوت دی تھی کہ حکومت بنا لیں تو بنا لیتے، اگر ان کا مقصد واقعی عوام کی خدمت تھا اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں، اور آپ سمجھتے ہیں اگرچہ آپ نے کئی پروگرام جاوید لطیف صاحب سے کیا، ہمارے دوست ہیں، وہ بھی ان الیکشنز کے بہت خلاف ہیں، اکیلے نہیں ہیں خان صاحب، اچکزئی صاحب بھی خلاف ہیں، نیشنلسٹ بھی خلاف ہیں، MQM بھی خلاف ہے، تو کوئی اس سے خوش نہیں ہے، ہم بھی خوش نہیں، کوئی بھی خوش نہیں، لیکن ہم نے ان کو کہا کہ آپ آئیے اور حکومت بنا لیں۔ تو اگر خدمت کرنا اور آئینی بحران میں پاکستان کو ڈالنا ان کا مقصد نہیں تھا تو حکومت بنا لیتے، اور آج جہاں یہ میرا سوال نہیں تھا، لیکن چلیں بیٹھے ہوتے اور ہم پوچھ رہے، ذرا ایک منٹ، جی آپ بولیں، آپ کو کون ہو سکتا سر؟ ایک منٹ، جی چلے میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں۔ میرا سوال یہ نہیں تھا، آپ بیسک ڈیٹیل سے جواب دیں، میں نے آپ کی تمام باتیں ٹھیک ہے، انہوں نے حکومت نہیں بنائی، میں نے کہا وائی ہی سو پاپولر سنس، اور میں دھاندلی کی بات نہیں کر رہا ابھی، جو ان کے آزاد لوگ جیتے انہوں نے آپ کو ہرا دیا نا، آپ مائنورٹی گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی نہ ہو تو آپ بالکل ہی کہیں نہیں سٹینڈ کرتے، یہ میں کہہ رہا ہوں سر، وہ کیوں پاپولر ہے، سوال یہ پھر بھی ان کنڈیشن کے ساتھ۔ جی میں آ جاتا ہوں، میں پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں، اگرچہ جو میں آپ کو جواب دے رہا تھا اسی میں تھا آپ کے سوالات کا سسٹمک، بتائیے، لیکن چلیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ آپ وہ کہہ رہے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بھی شخص گالی نکالے گا، جو بھی شخص نفرت کو پروان چڑھائے گا، وہ پاپولر ایک دفعہ تو ہوگا۔ ہٹلر بھی پاپولر تھا، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں ہٹلر کیوں پاپولر تھا؟ ابھی یہ پچھلے ادوار کے اندر ایکسٹریم نیشنلسٹ جو نفرت پھیلا رہے تھے پورے یورپ میں، وہ ایک کے بعد دوسرا الیکشن جیت رہے تھے، چاہے پولینڈ ہو، چاہے دیگر کوئی ہنگری ہو، دوسری جگہ ہو، تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ وہ کیا ہوا تھا؟ ٹھیک ہے، برطانیہ کے اندر بریکزٹ ہوا، آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی، تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ برطانیہ میں بریکزٹ کیسے ہوا تھا؟ یا امریکہ کے جو بھی وہاں پہ تحریک چلتی رہی ہے سخت کلامی کی یا جس طرح کی بھی، وہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں نفرت کو یہ لوگ پسند کرتے ہیں پاکستانی پبلک؟ سب سے بھائی جان آسان کام دنیا میں، سب سے آسان کام نفرت بیچنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ممالک جہاں پہ غربت ہو اور آپ یہ بتا سکیں کہ میں نہیں، یہ ذمہ دار ہے تمہاری، یعنی حکومت میں کر رہا ہوں لیکن ذمہ دار یہ ہے،
تمہاری غربت کا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ وہ پاپولر ہونا شروع ہو جائے گا، وہ جتنی گالی نکالے گا وہ ٹھیک ہے سر، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، ہمیں بریک کا کافی دیر سے کہا جا رہا ہے، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا مصدق بھائی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں ذرا ایک اور بات، جی بتائیں ایک اور بات کر لوں. جی بتائیں. دیکھیے میں کہہ یہ رہا ہوں کہ کوئی بھی پاکستان کا الیکشن آج تک ایسا نہیں ہوا جس میں کسی نے مہذب طریقے سے دوسرے کو مبارکباد دی ہو. اب یہ جو ہمارے آپس کے مذاکرات ہو رہے تھے، ہمارا یہ خیال تھا کہ اس میں بات یہ ہوگی کہ چلیں آپ نے نئی حکومت بنائی، ہم نے بنا دی، آپ ہم پہ حملہ آور ہو گئے. ویسے میں آپ کو مبارکباد، آپ نے جو شروع میں کہا تھا، میں یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم انفلیشن آج اناؤنس ہوئی ہے. 1-1.5 سال کے اندر 38% سے آج 2.5% پہ آ گئی ہے انفلیشن کا ریٹ. بہت مبارک. مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 2.5% پہ آ گئی ہے، ہمارے بھی پچھلے دور سے کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، جو اس وقت 4-4.5% تھی. تو وہ بھی مبارکباد. آپ اگر چلیں ویسے ہی کہہ دیتے، رسمن ہی دے دیتے، آج آئی تھی رپورٹ آپ کے پاس، آرمی چیف کو دینی ہے، ایف سی کو دینا ہے، کس کو؟ اچھا میں ایک بریک لے لوں اگر آپ اجازت دیں. جی جس کو دے دیں، جس کو دے دیں، ہم سب حکومت کا حصہ ہیں، آپ جس کو چاہیں دے دیں، مگر مبارکباد تو دیں، عوام کو تو مبارکباد. آپ کو بھی مبارکباد ہو جی، آپ کے جو بھائی ہیں قومی اسمبلی کے لوگ، ارکان قومی اسمبلی، 300% اضافہ ہوا تنخواہوں میں. آپ ہمیں نہیں مبارکباد لے لیں. مزہ ہی نہیں آئے گا، مزہ ہی نہیں آئے گا. دیکھیں مجھے یاد آئے وہ آپ کا پروگرام جس میں آپ نے مجھے بتایا تھا نا کہ میں تو بچپن میں آرمی کی وردی پہن کے وہ چلا کرتا تھا میوزک کے ساتھ. تو مجھے یاد آ گیا کہ آپ ہمیں کاہے کو مبارکباد دیں گے، لیکن یہ ہماری فوج ہے، ہماری SIF آپ جس کے مرضی حوالے سے مبارکباد دیں، مبارکباد عوام کو پہنچتی. ٹھیک ہے سر، وہ تو دے دیں یار، آپ کا پوائنٹ آ گیا، منہ سے ہی دے دیں. پوائنٹ آ گیا.